میں ڈاکٹر مہدی حسن، پروفیسر آف جرنلزم، اور میں آپ سے میس میڈیا کی تاریخ کے بارے میں بات چیت کر رہا ہوں۔ اس میں ہم نے پاکستان میں جو میس میڈیا کا کردار رہا، جو رول رہا، اس پہ تفصیل سے بات چیت کی ہے۔ اب تک اخبارات پہ بات چیت کی ہے، کتابوں پہ کی ہے، ویڈیو کیسٹس، آڈیو کیسٹس، ریڈیو براڈ کاسٹ، فلمیں، لاؤڈ سپیکرز، ٹیلی ویژن، فلمز، یہ سب ہم نے ڈسکس کیے ہیں کہ یہ کس طرح سوسائٹی کو انفلوئنس کرتی رہے یہ میڈیا، اور سوسائٹی کا کیا اثر ہوا ان کی ورکنگ پہ، اور کس طرح انہوں نے اپنی پالیسیز تبدیل کی اور کس طرح سوسائٹی کو سرو کیا۔ آج ہم ایک ایسے میڈیم کے بارے میں بات کریں گے جو بہت نیا میڈیم ہے دنیا میں، اور اس نے ایک بہت بڑی تبدیلی، ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اسے، کمیونیکیشن کے میدان میں وہ پیدا کر دی ہے۔ میری مراد ہے کمپیوٹر سے، کہ کمپیوٹر کو کس طرح کمیونیکیشن کے لیے ایک میڈیم کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس سے کیا کیا تبدیلیاں دنیا بھر کے مختلف معاشروں میں اور خود پاکستانی معاشرے میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی۔ اس پہ ہم کمپیوٹر کے حوالے سے آج بات کریں گے آپ سے۔ کمپیوٹر ایک بہت نئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے۔ نئی اس حوالے سے، ویسے تو کمپیوٹر کافی عرصے سے ایجاد ہو چکے تھے، لیکن جس قسم کے، جس سوفسٹیکیٹڈ انداز سے کمپیوٹر اب مارکیٹ میں موجود ہے اور ساری دنیا میں جس طرح استعمال ہو رہا ہے، وہ بہت نئی چیز ہے۔ اس سے پہلے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ لاہور کی جو بہت مشہور اور قدیم انجینئرنگ کی درسگاہ ہے، UET کے نام سے آپ جانتے ہیں اسے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی، جو کسی زمانے میں کالج ہوا کرتا تھا انجینئرنگ کا آزادی سے پہلے، اس کے بعد 60s میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ اس میں ایک کمپیوٹر، جو الیکٹریکل انجینئرنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں ایک کمپیوٹر موجود تھا، کافی عرصے پہلے 60s میں بھی موجود تھا، لیکن وہ اتنا بڑا تھا، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس نے تقریباً پوری ایک کمرے کی دیوار روکی ہوئی تھی۔ اسی طرح بینکوں میں کافی عرصہ پہلے کمپیوٹر انٹروڈیوس ہو گئے تھے، جو ایڈوانس بینکنگ کرتے تھے بینک، لیکن ان کے سائز بھی بہت بڑے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے جب ریڈیو شروع میں انٹروڈیوس ہوا تھا، تو وہ بھی بہت بڑے سائز کا ہوتا تھا، اس میں الیکٹریکل ٹیوبز ہوتی تھی، وہ گرم ہوتی تھی آن کرنے کے بعد، اور 1-1.5-2 منٹ کے بعد اس میں آواز آنی شروع ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب ترقی کرتی گئی دنیا اور الیکٹرانکس کے میدان میں بہت سی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی، تو 50s میں ٹرانزسٹر ریڈیو ایجاد ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا سائز چھوٹا ہوتا گیا، اور آج حالات یہ ہیں 21ویں صدی میں کہ ایک پاکٹ سائز ٹرانزسٹر ریڈیو پہ تمام دنیا کے اسٹیشنز جو ہیں بڑے بڑے، وہ آپ سن سکتے ہیں، وہ آپ ٹیون کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اب جو کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، جس کا استعمال مختلف میدانوں میں ہو رہا ہے اس وقت، جنگ کے لیے بھی کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے، تعلیم کے لیے بھی کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے، حساب کتاب کے لیے بھی کمپیوٹر کو استعمال کیا جاتا ہے، ڈاکومنٹیشن کے لیے بھی کمپیوٹر استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ریکارڈ رکھنا ہو، ڈاکومنٹس تیار کرنے ہوں، تو اس کو کمپیوٹرائزڈ کر لیتے ہیں، اور کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ ایسے کام بھی کر سکتے ہیں جس کو کرنے کے لیے اگر آپ مینولی اسے کریں، ہاتھ سے اور اپنے دماغ کو استعمال کر کے، تو جس کام میں گھنٹوں لگ جائیں گے
وہ کام کمپیوٹر جو ہے وہ لمحوں میں، سیکنڈز میں کر دیتا ہے. اگرچہ ایجاد انسان ہی کی ہے، لیکن اس کا میکینزم ایسا ہے اور اس کی ٹیکنیک ایسی ہے کہ وہ ہر پرابلم کو سیکنڈوں میں اور لمحوں میں سالو کرنے کی اس میں کیپیسٹی ہے، اس میں ٹیکنالوجی موجود ہے. کمپیوٹر چپس بناتے ہیں کمپیوٹر کے، اس پہ کام کرتا ہے اور اس میں ریکارڈنگز ہوتی ہیں ساری. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا چینجز آئی ہیں اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے، کہ جو میٹیریل، جو انفارمیشن آپ سینکڑوں اور ہزاروں صفحوں میں کتابوں کے جمع کرتے تھے، وہ اب ایک ناخن کے برابر چپ میں کمپیوٹر کے ساری سٹور ہو جاتی ہیں. انسائکلوپیڈیا کی تمام والیومز جو ہیں وہ ایک کمپیوٹر چپ میں بڑی آسانی سے ریکارڈ ہو جاتی ہیں، اور آپ انگلی کے ایک اشارے سے اپنی ڈیزائرڈ انفارمیشن جو ہے وہ تلاش کر سکتے ہیں کمپیوٹر استعمال کر کے. اسی طرح جو بڑی لائبریریاں ہیں دنیا کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی، جن میں لاکھوں کتابیں ہیں، بعض یونیورسٹیز ایسی ہیں ترقی یافتہ ممالک میں، مغرب میں، جن میں 25 لاکھ کتابیں ہیں، اور بعض پبلک لائبریریز ایسی ہیں باہر کی ترقی یافتہ دنیا میں جن میں اس سے بھی زیادہ تعداد کتابوں کی موجود ہے. تو اگر آپ مینولی اس میں سے کتاب ڈھونڈنا چاہیں گے اس کی کیٹلاگ دیکھ کے، تو اس میں آپ کو بہت سا وقت لگے گا. لیکن اب کیونکہ وہ تمام ڈیٹا جو ہے، وہ تمام معلومات کمپیوٹر پہ موجود ہیں، اس میں فیڈ کی ہوئی ہیں، تو آپ صرف ایک کی دبا کے کمپیوٹر کی آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کوئی کتاب اس لائبریری میں ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہے، کسی نے ایشو کرائی ہوئی ہے یا وہ لائبریری میں موجود ہے، اور اگر موجود ہے تو لائبریری کے کس سیکشن میں، کس فلور پہ، کس لائن میں، کس ریک میں وہ کتاب موجود. اس طرح بہت آسان ہو گیا لوگوں کا کام. اسی طرح وار ٹیکنالوجی میں آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا، ریڈیو پہ، ٹیلی ویژن پہ سنا ہوگا کہ جو ماڈرن وارفیئر ہے، جو 92 میں 91 میں امریکہ نے پہلی گلف وار میں جب عراق پہ حملہ کیا تھا، تو اس وقت بھی یہ سنا تھا، آپ نے اخباروں میں پڑھا تھا، ریڈیو ٹیلی ویژن پہ سنا تھا کہ کمپیوٹرائزڈ بومبنگ کی ہے امریکہ نے. اور 2001 میں جب افغانستان پہ حملہ کیا، اور 2003 میں جب عراق پر حملہ کیا امریکہ نے، تو وہاں بھی ساری جو ایئر پاور تھی اس کا استعمال کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کیا گیا، اور اس ٹیکنالوجی کو سیٹلائٹ سے کنٹرول کیا. کمپیوٹر بتاتا ہے کہ ٹارگٹ کہاں ہے، اس کے بعد جب وہ پائلٹ جہاز سے بم کو یا اسٹریفنگ کے لیے گولیاں شروع کرتا ہے مارنی، یا بم ریلیز کرتا ہے، تو وہ کمپیوٹر کی گائیڈنس سے لیزر کے بتائے ہوئے نشانے پہ خود سے خود بم وہاں پہنچ جاتا ہے، اور ایگزیکٹ ٹارگٹ جو ہے اس کو تلاش کر کے اس کو نشانہ بناتا ہے. تو یہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے یہ کمپیوٹر کی مرہون منت ہے. ٹیکنالوجی کا ذکر آیا ہے تو یہ میں بتاتا چلوں کہ ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا. اس میں میس میڈیا کا ذکر بھی ٹیکنالوجی کے حوالے ہی سے ہم کرتے رہے. پہلے ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھیں، اس سے پہلے مٹی کی تختیوں پہ یا پتھروں پہ یا درختوں کی چھال پہ
چمڑے پہ، جانوروں کی کھالوں پہ، اس پہ میسیجز لکھے جاتے تھے ریکارڈ رکھنے کے لیے. اس کے بعد کاغذ ایجاد ہوا، سیاہی ایجاد ہوئی، الفابیٹس ایجاد ہوئے، ہاتھ سے لکھنا شروع کیا انسان نے. یہ سب ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ تھی اور انسان کی زندگی چینج ہوتی گئی ان تمام نئی نئی اختراعات. اس کے بعد پرنٹنگ پریس ایجاد ہو گیا جو بہت بڑا ریولوشن سمجھا گیا. پرنٹنگ پریس نے انسان کی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا، کیونکہ پرنٹنگ پریس کے بعد تمام معلومات اور نالج جو ایک مخصوص طبقے کی اجارہ داری ہوتا تھا وہ عام آدمیوں تک، عام لوگوں تک، عام شہریوں تک پہنچنے لگا اور اس نے معاشرے کو یکسر تبدیل کر دیا. اس تبدیلی کو ہم تاریخ میں رینیسانس کے نام سے جانتے ہیں یا موومنٹ آف انلائٹنمنٹ، کہ دنیا جو ہے وہ عام آدمی، عام شہری، اوور ویلمنگ میجورٹی، اکثریت تمام شہریوں کی مختلف ملکوں میں وہ زمانہ تاریکی میں رہ رہے تھے. ان کے پاس کوئی علم نہیں تھا، نہ یہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ ان کو کوئی علم دیا جائے. لیکن جب پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اور اس کا استعمال شروع ہوا تو نالج بہت آسانی سے عام آدمی کی دسترس میں آ گیا، جس سے اس کو اتنا شعور ملا کہ اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو گئی. معاشرتی میدان میں، معاشی میدان میں، سیاسی میدان میں اور مذہبی میدان میں. چنانچہ رینیسانس یا انلائٹنمنٹ کی تحریک کے ساتھ ہی، جس کو ہم روشن خیالی بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی ریفرمیشن کی تحریک بھی ہو گئی شروع یورپ میں. ریفرمیشن کی تحریک تھی تحریک اصلاح مذہب، کہ لوگوں کے جو پرانے اذکار رفتہ کنزرویٹو انٹرپریٹیشنز تھی مذہب کی، جو چرچ کے اجارہ دار کیا کرتے تھے، وہ تبدیل ہونے شروع ہوئے اور انہوں نے مذہب کو اپنی کنٹمپریری سوسائٹی کے مطابق اس کی انٹرپریٹیشنز کرنی شروع کی. اور انہی تحریکوں کے نتیجے میں انڈسٹریل ریولوشن آیا، صنعتی انقلاب، نئی نئی اختراعات ہوئیں، اور صنعتی انقلاب کے نتیجے میں جو سوسائٹی پیدا ہوئی اس نے جمہوری نظام کی پیداوار میں بڑی اہم کنٹریبیوشن. تو یہ سب تبدیلیاں پتھر اور دھات کے زمانے سے لے کے ہزاروں لاکھوں سال پہلے کے اور آج کی کمپیوٹر ایج تک، جس میں انسان چاند کو فتح کرنے کے بعد، بہت ماضی کی بات بن گئی چاند کو فتح کرنا، چاند پہ اترنا انسان کا. 1969 میں چاند پہ انسان اتر گیا. اب انسان جو ہے وہ مریخ تک اور دوسرے زہرہ تک اور دوسرے سیاروں تک، وینس، مارس، ان تک پہنچ رہا ہے، اس کی تصویریں لا رہا ہے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان سیاروں پہ جو ہمارے سے کروڑوں میل دور ہیں، جہاں پہنچنے میں آواز سے بھی کئی گنا رفتار سے چلنے والے راکٹ بھی پہنچنے میں بہت وقت لیتے ہیں، کئی سال لگ جاتے ہیں، 5 6 سال بعد پہنچتے ہیں. تو اس سے آپ فاصلے کا اندازہ کر سکتے ہیں ان کے. مگر وہاں ایگزیکٹ اس مقام پہ پہنچتا ہے راکٹ اور اس کے ذریعے سے بھیجنے والا سائنٹیفک ایکوپمنٹ جہاں سائنسدان چاہتے ہیں. یہ کام بھی کمپیوٹر کے ذریعے سے ہوتا ہے. وہ بتاتا ہے، ڈائریکشن بھی کمپیوٹر بتاتا ہے، اینگل بھی کمپیوٹر بتاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب انسان چاند پہ اترا تھا اور وہاں اپنے تجربات کرنے کے بعد آرمسٹرانگ کو واپس اپنی چاند گاڑی جس کو کہا گیا تھا اس میں بیٹھ کے اس کو واپس اس خلائی جہاز سے جوڑنا تھا
جو چاند کے گرد چکر لگا رہا تھا اس انتظار میں کہ آرمسٹرانگ واپس اپنے چاند گاڑی میں بیٹھ کے خلائی جہاز تک پہنچے گا. کتنا ایگزیکٹ ٹائم چاہیے تھا اور کتنی ایگزیکٹ سنکرونائزیشن چاہیے تھی کہ وہ چاند گاڑی ٹیک آف کرنے کے بعد اس خلائی جہاز سے ایگزیکٹ مقام پہ مل جائے گی آ کے. اگر تھوڑا سا اینگل جو ہے اس میں فرق پڑ جائے تو پھر وہ کہیں ہوگا، جو راکٹ ہے وہ کسی اور طرف جائے گا، چاند گاڑی کہیں اور جائے گی، اور خلائی شٹل جس سے اس کو جوڑنا ہے وہ کہیں اور چلی جائے گی. یہ سارا کام جو ہے، یہ ساری کیلکولیشنز جو ہیں، یہ کمپیوٹر کر کے خود سے ڈائریکشن کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ اب کون سی ڈائریکشن چاہیے راکٹ کو، اب کون سی ڈائریکشن چاہیے خلائی شٹل کو، اور کس مقام پہ یہ پہنچے گی اور کتنا وقت لگے گا. وہ ٹو دا 100th آف اے سیکنڈ یا اس سے بھی کم مدت تک کیلکولیشنز کر لیتی. تو اس ٹیکنالوجی کے حصول سے تمام ٹیکنالوجیز جو انسان کے پتھر کے ٹولز بنانے سے لے کے اور آج تک کا زمانہ ہے کمپیوٹر تک کا، اس نے انسانی زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی نے، تمام سائنٹیفک ٹیکنالوجی جو انسان نے حاصل کی اور جو پروگریس کی ہے اب تک، اس نے انسان کو اور انسانی سوسائٹی کو فائدہ پہنچایا ہے، بینیفٹ پہنچایا ہے. جبکہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ اس کا ایک نقصان بھی ہوا ہے کہ انسان ٹیکنالوجی کا سب سروینٹ ہو گیا ہے، اس کے ماتحت ہو گیا ہے. بجائے اس کے کہ ٹیکنالوجی اس کے ماتحت ہوتی، انسان ٹیکنالوجی کا سب سروینٹ ہو گیا اور اس پہ اس طرح ڈپینڈ کرنے لگا جس طرح ٹیکنالوجی اس کی آقا ہے اور وہ ٹیکنالوجی کا غلام ہے. تو یہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ یہ صورتحال صحیح نہیں ہے. ٹیکنالوجی کو انسان کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. سپریمیسی انسان کی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی بھلائی کے لیے کسی بھی ٹیکنیک کو، کسی بھی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کو کس طرح استعمال کر سکتا ہے اور اس سے بہترین فائدہ کس طرح اٹھا سکتا ہے. نہ کہ یہ کہ ٹیکنالوجی انسان کو گائیڈ کرے کہ اب یہ ٹیکنالوجی ہے تو مجبوراً آپ کو اس کا یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس سلسلے میں آپ کی آسانی کے لیے میں ایک مثال دے دوں بہت مختصر سی، کہ جب 1945 میں ایٹم بم ایجاد ہوا 14 جولائی 1945 کو، تو بہت بڑا انقلاب سمجھا گیا وار ٹیکنالوجی میں، اور 6 اگست اور 9 اگست کو 2 ایٹم بم دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے خلاف استعمال بھی کیے گئے. 6 اگست کو ہیروشیما پہ اور 9 اگست کو ناگاساکی پہ، جس سے چند سیکنڈ میں لاکھوں افراد ہلاک ہو گئے. یہ ٹیکنالوجی کا استعمال تھا انسان نے کیا انسان کو تباہ کرنے کے لیے. اس کے بعد جب روس کی، کمیونسٹ رشیا اور امریکہ کی ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہوئی اور روس نے بھی ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کر لی، تو دونوں نے اتنے انبار لگائے نیوکلیئر ہتھیاروں کے کہ ماہرین نے یہ کیلکولیٹ کیا کہ اگر یہ دونوں ملک اپنے تمام نیوکلیئر ویپنز استعمال کر لیں تو کرۂ ارض کو، اس پلینٹ ارتھ کو 5 دفعہ تباہ کیا جا سکتا ہے، ٹوٹل ڈسٹرکشن کی جا سکتی ہے. تو ایک ٹیکنالوجی کا یہ بھی ڈرا بیک ہے
کہ اگر انسان اس کے تابع ہو جائے تو وہ تباہی بھی پھیلا سکتی ہے. انسان کو ڈائریکٹ کرنا چاہیے کہ یہ ٹیکنالوجی کیسے استعمال ہوگی اور انسانیت کی بھلائی کے لیے ہم کسی ٹیکنالوجی کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. چنانچہ کمپیوٹر کو آپ ایک طرف تو بمباری کے لیے استعمال کرتے ہیں، توپ خانے کمپیوٹرائزڈ ہیں، فائٹر پلینز بامبر پلینز کمپیوٹرائزڈ ہیں، سیٹلائٹس جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں وہ کمپیوٹرائزڈ ہیں. دوسری طرف کمپیوٹر کے ذریعے سے بیماریوں کا پتہ بھی لگایا جاتا ہے، ان کے علاج بھی سجیسٹ کیے جاتے ہیں، آپریشن میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. اور کمیونیکیشن کے میدان میں جو ریولوشن کمپیوٹر لایا ہے اس کا مظاہرہ ہم نے 21ویں صدی میں اور 20ویں صدی کے اینڈ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہماری نوجوان نسل جو ہے، جو آپ کی نسل ہے، وہ اب کمپیوٹر سے اس طرح واقف ہے جس طرح کسی زمانے میں لوگ بعض گھریلو امپلیمنٹس کو استعمال کرتے تھے. جس طرح خواتین، پان کھانے والی خواتین سروتا استعمال کرتی تھیں، یا کھانے پکانے والی خواتین جو ہیں، خانہ دار خواتین، وہ کھانے کی ریسیپیز ساری جانتی ہیں، ان کی فنگر ٹپس پہ ہیں کہ کوئی ڈش کس طرح بنائی جاتی ہے. اسی طرح آج کی نسل جو ہے وہ کمپیوٹر سے اس طرح کھیلتی ہے، اس طرح اس کو استعمال کرتی ہے کہ اس سے ہر قسم کی فیسلٹی ان کی دسترس میں آ گئی. تمام دنیا کا نالج ان کی دسترس میں ہے، کمیونیکیشن ان کی دسترس میں ہے. کاغذ کا استعمال ضروری نہیں رہا، کتاب کا استعمال ضروری نہیں رہا. اس کو آپ کرٹیسائز بھی کر سکتے ہیں کہ کتاب کا استعمال ختم ہو گیا یا کتاب کا کلچر ختم ہو گیا، اور نوجوان نسل نے کمپیوٹر پہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دیا، جس سے کتاب پڑھنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو گئی. لیکن کمپیوٹر میں جتنی ویرائٹی ہے نالج کی، اس کے لیے جتنی کتابیں دیکھنی پڑتی یا پڑتی تھیں وہ ایک عام طالب علم کے بس میں نہیں تھا. لیکن کمپیوٹر کے ذریعے سے وہ سارا نالج اب اس کی فنگر ٹپس پہ ہے. وہ کی بورڈ استعمال کر کے دنیا کا کوئی بھی نالج جو ہے، میڈیکل کے بارے میں، انجینئرنگ کے بارے میں، کیمیکلز کے بارے میں، فیشن کے بارے میں، انٹرٹینمنٹ کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، جنگلات کے، غرض زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں جس کے لیے علیحدہ علیحدہ اسے کتابیں پڑھنی پڑتی، وہ سب کچھ اس کے ایک کمپیوٹر سیٹ میں موجود ہے. آپ کو صرف انٹرنیٹ سے کوئی مطلوبہ ویب سائٹ کھولنی ہے یا انٹرنیٹ پہ کوئی اپنی مطلوبہ انفارمیشن تلاش کرنی ہے، اور اگر بالفرض نہیں بھی ملتی تو آپ کو ایک میسج دینا ہے، ای میلز پہ سب کو ایک ایسا میسج دینا ہے کہ مجھے یہ معلومات چاہیے، اگر کسی کے پاس ہوں تو اس میرے ای میل ایڈریس پہ مجھے پہنچا دیں. تو آپ کو بے شمار جگہوں سے، ایسے ایسے ملکوں سے، ایسے ایسے لوگوں سے معلومات آئیں گی، اور وہ رابطہ کریں گے آپ سے جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ آپ کی ان سے کبھی کوئی کمیونیکیشن ہوگی. یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے جرنلزم میں بھی بہت بڑی تبدیلیاں آئیں. کمپیوٹر کا استعمال جرنلزم کے لیے بھی ہوا، ایڈورٹائزنگ کے لیے بھی ہوتا ہے. آن لائن ایڈورٹائزنگ کا ذکر میں نے کیا تھا تھوڑا سا، کہ پورے چینل ایسے ہیں جو بعض پروڈکٹس کو مسلسل 24 گھنٹے دکھاتے ہیں ٹیلی ویژن پہ آپ کو اشتہارات.
اسی طرح کمپیوٹر پہ جو ویب سائٹس ہیں یا انٹرنیٹ پہ، اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے ایڈورٹائزنگ کے لیے. یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بہت اہم مثال دے دوں کہ کمپیوٹر کو کس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں لاس اینجلس کے شہر میں ایک نوجوان نے ایک کمرے کے دفتر بنا کے ایڈورٹائزنگ کا ایک کمپیوٹر اس نے اپنے پاس رکھا، اور اس نے مختلف لوگوں کو یہ پیغام دیا اپنے کمپیوٹر سے، ای میل پہ اور انٹرنیٹ پہ، کہ اگر آپ کوئی چیز فروخت کرنا چاہتے ہیں تو میں اس کا انتظام کر سکتا ہوں، اتنا کمیشن میں لوں گا، اور آپ مجھے بتا دیجئے کہ کون سی چیز آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں. تو انڈیویجولز نے، بہت سے افراد نے الگ الگ، کوئی پینٹنگ بیچنا چاہتا تھا، کوئی اپنی گاڑی بیچنا چاہتا تھا، کوئی قالین قیمتی بیچنا چاہتا تھا، کوئی گھر بیچنا چاہتا تھا. انہوں نے اس نوجوان سے رابطہ کیا، اور اس نوجوان نے اپنے کمپیوٹر کے ذریعے سے اپنی ویب سائٹ پہ ان چیزوں کا اعلان کیا کہ یہ چیزیں اویلیبل ہیں. اور جس طرح اسٹیٹ ایجنٹ کرایہ دار کی یا خریدار کی بات مالک سے کراتا ہے، اس طرح جب لوگوں نے اس سے رابطہ کیا خریدنے کے لیے، تو اس نے اپنا کمیشن لے کے ان کا رابطہ مالکان سے کرایا جو اپنی چیزیں فروخت کرنا چاہتے تھے. اس نوجوان کی اس کمیشن سے صرف ایک سال میں کئی ملین ڈالر کی آمدنی ہوئی اس کو، جو صرف ایک کمپیوٹر اور ایک کمرے کے دفتر سے، وداؤٹ اینی ادر اسٹاف، کوئی لمبا چوڑا اسٹاف نہیں، کوئی لمبی چوڑی اس کا انفراسٹرکچر نہیں دفتر کا، صرف کمپیوٹر کے ذریعے سے اس نے لاکھوں ڈالر جو ہیں ایک سال میں کمیشن کے طور پہ کما لیے. یہ کمپیوٹر کی کمیونیکیشن کی ٹیکنیک اور اس کی یہ کمپیوٹر کے استعمال کی گنجائشیں ہیں کہ کتنا اس کو کہاں کہاں آپ استعمال کر سکتے ہیں. جرنلزم کے حوالے سے کمپیوٹر جو ہے وہ آج کل بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے 21ویں صدی میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام اخبارات میں دنیا کے بڑے، جس میں پاکستان کے اخبار بھی شامل ہیں، اپنی ویب سائٹس کمپیوٹرائز کی ہوئی ہیں کہ آپ دنیا میں کہیں ہوں، اگر آپ پاکستان کا اخبار پڑھنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس اخبار کی ویب سائٹ نکالیں، اس کے ایڈریس اخبار پہ دیے ہوتے ہیں، اور آپ روز کا روز اخبار جو ہے اس کی اہم خبریں وہ اپنے کمپیوٹر پہ پڑھ سکتے ہیں. آپ کو اخبار خریدنے کی ضرورت نہیں یا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب دوسرے ملک میں پاکستان کا اخبار پہنچے گا اس میں 2 دن لگیں گے، 3 دن لگیں گے ہوائی جہاز کے ذریعے سے پہنچنے میں، تو آپ اسے دیکھ سکیں گے. آپ روز کا روز اخبار جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر پہ دیکھتے ہیں. آپ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کا ہر اہم اخبار اگر کمپیوٹر آپ کے پاس ہے اور آپ اسے آپریٹ کرتے ہیں تو دنیا کے ہر اہم اخبار کی ویب سائٹ موجود ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ آج نیو یارک ٹائمز نے کیا لکھا ہے، یا واشنگٹن پوسٹ نے کیا لکھا ہے، یا ٹائمز لنڈن نے کیا کہا ہے، یا مرر نے کیا کہا ہے. یہ سب آپ کو اب آپ کی دسترس میں ہے. اخبار خریدنا آپ کے لیے لازمی نہیں رہا. یہ ایک تو یہ ہے آن لائن جرنلزم کا حوالہ. اسی طرح جو براڈ کاسٹنگ سروسز ہیں یا جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ان سب کی بھی ویب سائٹس موجود ہیں کہ وہ آپ اگر نہیں سن سکے خبریں
کوئی ریڈیو کا بلیٹن آپ کا مس ہو گیا تو آپ اس ریڈیو سروس کی ویب سائٹ نکال کے اور اس میں اس دن کی اس وقت تک کی خبریں ساری جس وقت تک آپ پڑھ رہے ہیں ویب سائٹ اس وقت تک کی خبریں آپ کو اپنے کمپیوٹر پہ مل جائیں گی کہ کون کون سی خبریں براڈ کاسٹ کر چکی ہے یہ سروس. اسی طرح ٹیلی ویژن کے خبرنامے میں جو خبریں تھیں وہ آپ کو کسی بھی چینل کی ویب سائٹس پہ مل جائیں گی. لہذا اب آپ کے پاس یہ خدشہ نہیں رہا آپ کو کہ آپ نے خبریں مس کر دی کسی ریڈیو سروس کی یا ٹیلی ویژن چینل کی. آپ اس کو کمپیوٹر پہ ڈھونڈ کے اس کی ویب سائٹ جس سروس کی چاہیں آپ خبریں یا ان کے جو کمنٹری کے پروگرامز ہوتے ہیں کمنٹس ہوتے ہیں انالیسز ہوتے ہیں وہ سب آپ کو ویب سائٹس پہ روز کے روز دستیاب ہوتی ہیں. یہ تو ایک انداز ہے کمپیوٹر کا اور جرنلزم کا کمپیوٹر کے تھرو. دوسرا ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں آن لائن جرنلزم کہ آپ پورا اخبار ہی کمپیوٹر پہ دیتے ہیں لوگوں کو. آپ نے ایک ویب سائٹ دی ہوئی ہے اور اس میں آپ خبریں ایڈیٹوریل فیچرز تصویریں یہ سب آپ اس پہ دے رہے ہیں اور کاغذ کی پرنٹنگ پریس کی لمبا چوڑا عملہ رکھنے کی اخبار پروڈیوس کرنے کے لیے آپ کو ضرورت نہیں ہے. لوگ آپ کا اخبار اسٹال سے خرید کے یا سبسکرائب کر کے نہیں پڑھیں گے. لوگ آپ کی ویب سائٹ سے وہ اخبار جو ہے آن لائن جرنلزم جو کمپیوٹر پہ اویلیبل ہے وہ وہاں سے اس کو پڑھیں گے اور گھر بیٹھے ان کو آپ کا جو بھی خیال ہے آپ کا جو بھی نظریہ ہے جو پالیسی ہے وہ ساری ان تک پہنچ جائے گی. یہ کمپیوٹر کا جرنلزم میں لیٹسٹ 21ویں صدی کا استعمال ہے کہ آن لائن جرنلزم کے لیے لوگ اس کو اس طرح بھی استعمال کر رہے ہیں کہ پورے اخبار جو ہیں وہ کمپیوٹر پہ نکل رہے ہیں. بہت سے ایسی ویب سائٹس اویلیبل ہیں. اگر آپ اپنے کمپیوٹر پہ کوشش کریں گے تو آپ کو بہت سی ایسی ویب سائٹس مل جائیں گی جس کو آپ نکال کے اس میگزین کی یا اس اخبار کے مضامین یا خبریں یا ہیڈ لائنز آپ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے کسی مسئلے پہ کیا سٹینڈ لیا ہے اور کیا کہا ہے. یہ کمپیوٹر کا استعمال جرنلزم کے لیے. پھر جب ہم کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو کمیونیکیشن میں دو قسم کی کمیونیکیشن ہے. ایک تو ہے ون ٹو مینی. مثلا اخبار جو ہے اٹ از ون ٹو مینی. اخبار ایک ہے, روز کا ایک اخبار ہے, اس میں کچھ خبریں ہیں, کچھ تصویریں ہیں, کچھ اشتہار ہیں. اس کی 10 لاکھ کاپیاں یا 20 لاکھ کاپیاں بکتی ہیں اور اس کو کوئی 30-40 لاکھ آدمی پڑھتے ہیں ان 20 لاکھ کاپیوں کو یا 10 لاکھ کاپیوں کو. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میسج 30-40 لاکھ لوگوں تک جا رہا ہے. دس از ون ٹو مینی. اسی طرح جب آپ ٹیلی ویژن پہ ایک پروگرام کرتے ہیں تو ٹیلی ویژن کا چینل ایک ہے پی ٹی وی فار ایگزامپل. اس کو پاکستان میں 40 لاکھ ٹیلی ویژن سیٹس ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ کو یاد ہوگا ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہوئے, کہ ایک سروے کے مطابق تقریباً 5 آدمی ایوریج ایک ٹی وی سیٹ کو پاکستان میں دیکھنے کی اگر آپ رکھیں تو 2 کروڑ آدمی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں جو پی ٹی وی ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے. یہ صرف پاکستان کے اندر ہے. جو باہر بیٹھے دیکھ رہے ہیں
55-56 ملکوں میں، وہ اس کے علاوہ ہے. تو کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں. اس کو بھی ون ٹو مینی کہہ سکتے ہیں آپ. اس کے برخلاف ٹیلی فون جو ہے اٹ از اے میڈیم which is one to one. Unless you use telephone, the facility of telephone for mass communication, وہ بھی کیا جا رہا ہے 21ویں صدی میں کہ آپ ٹیلی فون کے ذریعے سے جلسے سے خطاب بھی کرتے ہیں دوسرے ملک میں بیٹھ کے. آپ نے بہت سی خبریں ایسی پڑھی ہوں گی کہ جو لیڈر پاکستان میں نہیں ہوتے یا نہیں موجود آ سکتے جلسے میں یا نہیں آ سکے، کسی وجہ سے مس ہو گیا جلسہ، تو وہ ٹیلی فون پہ خطاب کر لیتے ہیں. اور ایسا انتظام کر دیا جاتا ہے کہ فون پہ جو وہ تقریر کر رہے ہیں وہ تمام سامعین جو ہیں وہ سن رہے ہیں جلسہ گاہ میں. لیکن عام طور پہ ٹیلی فون جو ہے وہ میڈیم ہے 1 to 1. ایک آدمی دوسرے آدمی سے بات کر رہا ہے. تو بہت سے میڈیا جو ہیں ان میں کچھ میڈیم ہیں جو 1 to 1 ہیں، کچھ میڈیم ہیں جو 1 to many ہیں. کمپیوٹر دونوں ہے، 1 to 1 بھی ہے اور 1 to many بھی ہے. جب آپ ای میل کے ذریعے سے کسی سے بات کر رہے ہیں اس میں اب آواز بھی آ جاتی ہے، ایسا انتظام بھی ہے، اور آپ کی تصویر بھی آ جاتی ہے، اور جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس کی تصویر بھی آ جاتی ہے. ایسے ڈیجیٹل کیمرے کمپیوٹر فرمز نے ایجاد کر لیے ہیں جو آپ اپنے کمپیوٹر پہ لگا دیتے ہیں اور مائک ساتھ لگا لیتے ہیں تو تصویر بھی آتی ہے بولنے والے کی کمپیوٹر پہ اور اس کی آواز بھی آتی ہے. تو اٹ از ایز گڈ ایز فیس ٹو فیس کمیونیکیشن 1 to 1. یا صرف ریٹن آپ اگر ای میل پہ چیٹنگ کر رہے ہیں اور پروگرام ایکسچینج کر رہے ہیں اپنی بات چیت خیالات تو وہ 1 to 1 ہے. لیکن جب آپ اس پہ ویب سائٹ بنا کے کوئی چیز دے رہے ہیں تو پھر یہ میڈیم آف میس کمیونیکیشن بن جاتا ہے، کیونکہ یہ 1 to many میں تبدیل ہو جاتا. ہم نے شروع میں اپنے اس سبجیکٹ کے بات کی تھی کہ میس کمیونیکیشن کسے کہتی. میس کہتے ہیں بڑے گروپ کو لوگوں کے، ماسس. جو یہاں میں تھوڑا سا کلیریفائی کر دوں، ضروری ہے آپ کے لیے جاننا کہ پبلک میں، ماس میں اور کراؤڈ میں کیا فرق ہے. عام طور پہ جو جرنلزم نہیں پڑھتے یا جرنلزم کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے وہ ان تینوں لفظوں کو کسی بھی گروپ آف پیپل کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. کبھی کراؤڈ کا لفظ استعمال کر لیا، کبھی ماسز کا لفظ استعمال کر لیا اور کبھی پبلک کا لفظ استعمال کر لیا. ایسا نہیں ہے. یہ تینوں ٹرمز جو ہیں یہ تین مختلف کیریکٹرسٹکس کے گروپس کو ڈپکٹ کرتی ہیں. میں آپ کو ان کا فرق بتانا چاہتا ہوں. کراؤڈ ہم اس مجمع کو کہتے ہیں، اس گروپ کو کہتے ہیں جو کسی فوری وجہ سے کہیں اکٹھے ہو جائیں لوگ، جن کو کوئی بلانے نہ گیا ہو، جنہوں نے آپس میں کوئی خیالات ایکسچینج نہ کیے ہوں، یعنی انٹر کمیونیکیشن نہ کی ہو ایک دوسرے سے، بلکہ اس وجہ سے جس وجہ سے وہ جمع ہوئے ہیں اسے فوری طور پہ دیکھ کے اس ایونٹ کے ریئیکشن کے طور پہ وہاں جمع ہو گئے. مثلا سڑک پہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو وہاں بہت سے لوگ 10 20 30 40 50 جو جمع ہو جائیں گے وہ کراؤڈ ہو. اس میں ہر کلاس کے ہر طبقے کے لوگ موجود ہوں گے. اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، اس میں کم پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے، اس میں امیر بھی ہوں گے، اس میں غریب بھی ہوں گے، اس میں نوجوان بھی ہوں گے، اس میں سینئر بھی ہوں گے. یہ مختلف ان کی کیٹیگریز ہوں گی
اور ایک دوسرے سے کوئی سوشل سطح پہ یا کلچرل سطح پہ کوئی رابطہ، کوئی ایکسچینج، کوئی انٹر لنک ان کا نہیں ہے. وہ وجہ ختم ہوئی یا تھوڑی دیر انہوں نے دیکھا کوئی ایونٹ جو ہے، اس کے بعد وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے. یہ کراؤڈ کی کریکٹرسٹکس ہیں اور اس کو کراؤڈ کہتے ہیں. دوسرا گروپ ہے ماس، جو بہت بڑا گروپ ہوتا ہے. بہت زیادہ لوگ ہوں تو اس کو ہم ماس کہتے ہیں، میس لیول کہتے ہیں. جی یہ فلاں صاحب جو ہیں وہ میس لیڈر ہیں یا صاحبہ میس لیڈر ہیں، یہ اخبار ماسس کا اخبار ہے، یہ فلم ماسس کی پسند ہے، تو ماس کہتے ہیں بہت بڑے گروپ کو. اور اس کی کریکٹرسٹکس میں یہ شامل ہے کہ ان سب کا ریئیکشن یا اوپینین کسی ایک ایونٹ یا ایک میسج کے بارے میں ایک ہی ہوتا ہے، سملر، لیکن وہ ڈیسیژن، وہ کنکلوژن، وہ ریئیکشن انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اپنایا ہے. کسی نے قائل نہیں کیا، انہیں پرسویڈ نہیں کیا کہ آپ ایسا سوچیں یا اس طرح بہیو کریں. بٹ دی نیٹ ریزلٹ از that large number of people have similar reaction to some event or some communication. For example, ایک اخبار ہے جس کی سرکولیشن 20 لاکھ ہے. ہم کہتے ہیں جی یہ میس سرکولیشن ڈیلی ہے، ماسس کا اخبار ہے. تو وہ 20 لاکھ آدمی جو اس اخبار کو روزانہ خریدتے ہیں اور پڑھتے ہیں، نیٹ ریزلٹ تو یہ ہے کہ 20 لاکھ آدمی اس اخبار کو پسند کرتے ہیں، اس کی پالیسیز کو، ان کا پسندیدہ اخبار ہے. یہ تو سملیرٹی ہو گئی ان کے ریئیکشن میں، ان کے بیہیویئر. لیکن فیکٹ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان 20 لاکھ آدمیوں نے ایک دوسرے سے رابطہ کر کے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آؤ یہ اخبار خریدیں یا آپ بھی یہ اخبار خریدیں، بلکہ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پہ یہ فیصلہ کیا. یا کوئی باکس آفس پہ ہٹ ہونے والی فلم ہے جو بہت زیادہ پسند کی گئی ہو عوام میں، تو وہ سب نے اپنے اپنے طور پہ اسے پسند کیا. کوئی جلسہ کر کے فیصلہ نہیں کیا یا سیمینار کر کے کہ یہ فلم دیکھو یا یہ فلم اچھی ہے یا اس میں یہ خوبیاں ہیں. ہر ایک نے اپنے طور پہ پسند آئی اور نتیجہ یہ نکلا کہ 5 لاکھ آدمیوں نے یا 10 لاکھ آدمیوں نے ایک فلم کو پسند کیا اور دیکھا. تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ماسس کی پسند ہے. اٹس اے میس فلم، فلم فار دا ماسس. اسی طرح جلسے کے لیے لوگ جمع ہوئے ہیں، ابھی جلسہ شروع نہیں ہوا، تو ہم کہتے ہیں جی میس گیدرنگ ہے. یہ ہر آدمی مختلف وجوہ سے یا ایک ہی ایم لے کے کہ جلسہ سننا ہے فلاں لیڈر کا، وہ وہاں آیا ہے، لیکن اپنے اپنے طور پہ آئے ہیں سب. نیٹ ریزلٹ یہ ہے کہ 1,00,000، 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ آدمی وہاں جمع ہے. تو ہم اس کو ماس کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی میس گیدرنگ ہے. پبلک ہم اسے کہتے ہیں، پبلک سب سے اسپیشلائزڈ گروپ ہے لوگوں کا. پبلک اسے کہتے ہیں جس گروپ کو کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی میڈیم کوشش کر کے ایک مخصوص ڈائریکشن میں لے جائے، ان کا رویہ بنانے کی کوشش کرے، ان کی اوپینین بنانے کی کوشش کرے، ان کی سوچ بنانے کی کوشش کرے، ان کی آئیڈیالوجی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے، تو اس کو ہم پبلک کہتے ہیں. وہ جو میس گیدرنگ تھی، جو جلسہ سننے آئے تھے، وہ پبلک بن جائیں گے جب مقرر تقریر شروع کرے گا. کیونکہ جب تقریر شروع ہوگی تو تقریر کرنے والا جو ہے وہ اپنے خیالات کا ہم نوا بنانے کے لیے آڈینس کو ان کے خیالات تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا، ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ کرے گا. جب ہم اخبار میں کوئی بیان شائع کرتے ہیں یا اخبار جب کوئی ایڈیٹوریل لکھتا ہے
تو اس کے پڑھنے والے اس اخبار کی پبلک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایڈیٹوریل کوشش کر رہا ہے لوگوں کی سوچ پہ اثر انداز ہونے کی. تو میس کمیونیکیشن ہم کہتے ہیں اس کمیونیکیشن کو، اس پیغام دینے کو جو بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو دیا جائے، جو پیغام، وہ میس کمیونیکیشن ہے. ورنہ تو صرف کمیونیکیشن کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. اگر 2-4 آدمیوں سے ہے یا 2 آدمیوں کے درمیان ہے تو وہ کمیونیکیشن ہے. جب وہ سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں تک پہنچ جائے آڈینس کی تعداد، تو وہ میس کمیونیکیشن بن جاتی. وہ میڈیم جس کے ذریعے سے ہم بڑی تعداد میں لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، اس کو میس میڈیم کہا جاتا ہے. کہ اس میڈیم کے ذریعے سے ہم ماسز سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، ماسز کی اوپینین تبدیل کر سکتے ہیں، اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں. اور اسی کمیونیکیشن کو ہم ماس کمیونیکیشن کہتے ہیں. ماسز سے جو کمیونیکیشن ہے، دیٹ از نون ایز میس کمیونیکیشن. تو کمپیوٹر دونوں ہے. جب آپ کمپیوٹر کو پرسنل کمیونیکیشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کسی ایک شخص کو آپ میسج دے رہے ہیں ای میل کے ذریعے سے، یا آپ اپنی معلومات گھر بیٹھے جو معلومات آپ کو چاہیے تھیں وہ آپ حاصل کر رہے ہیں اس سے، تو کمپیوٹر صرف آپ سے مخاطب ہے. وہ کمیونیکیشن صرف آپ کو کر رہا ہے انڈیویجولی. تو یہ 1-to-1 کمیونیکیشن ہے آپ کی اور کمپیوٹر کی. لیکن جب کوئی میسج ویب سائٹ پہ ڈال کے کمپیوٹر کی انٹرنیٹ کے ذریعے سے عام کر دیا جائے کہ جس کا جی چاہے اس کو حاصل کرے، اگر اس کے پاس اس ویب سائٹ کا ایڈریس ہے، اور معلومات حاصل کرے، تو پھر یہ میڈیم آف میس کمیونیکیشن بن جاتا ہے. اور یہ میڈیم جو ہے وہ موجودہ دور میں، جدید دور میں بہت زیادہ پاپولر ہو گیا ہے. اور ترقی یافتہ دنیا میں تو لوگوں نے کاغذ کا استعمال بہت کم کر دیا ہے. اب خط لکھنے کی بجائے ڈاک سے معلومات بھیجنے یا منگوانے کی بجائے لوگ یہ تمام کام اب کمپیوٹر سے کر رہے ہیں، جس میں چند لمحے، چند سیکنڈ لگتے ہیں. آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے داخلے کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں. تمام بڑی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کی ویب سائٹس موجود ہیں. آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے فلاحی کام کرنے والے اداروں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ان کا فیلڈ آف انٹرسٹ کیا ہے، کیا اچیومنٹس کی ہیں انہوں نے ابھی تک، اور آئندہ کے لیے ان کا پروگرام کیا ہے. کیونکہ یہ تمام ادارے جو ہیں جنہوں نے اپنی ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، یہ اس کو اگر ڈیلی بیسس نہیں تو کم از کم ویکلی اور فورٹ نائٹلی بیسس پہ یا منتھلی بیسس پہ اپ ڈیٹ ضرور کرتے رہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ مزید اچیومنٹ کی ہے یا یہ پروگرام شروع کیا ہے. تو یہ جب آپ عام پبلک کے لیے یہ کام کرتے ہیں کمپیوٹر پہ، اور عام پبلک اس سے فائدہ اٹھاتی ہے، تو پھر یہ میڈیم آف میس کمیونیکیشن بن جاتا ہے. یہ میں آپ کو اتنی تفصیل سے فرق اس لیے بتایا ہے آپ کو کہ عام طور پہ جو ٹرم استعمال ہوتی ہے کمپیوٹر کے لیے وہ پی سی کی ٹرم ہے، پرسنل کمپیوٹر. کیونکہ کمپیوٹر ہر آدمی کے پاس اپنا اپنا ہے، پرسنل ہے وہ.
ہر آدمی کا اپنا ایک ای میل ایڈریس ہے جو آپ جس کو دیں گے اسی کو پتا ہوگا. آپ اس کو اپنے پاس خفیہ بھی رکھ سکتے ہیں اور صرف چیدہ لوگوں کو دے سکتے ہیں, اور آپ ویب سائٹ بنا کے اس ایڈریس کو عام بھی کر سکتے ہیں. تو پرسنل کمپیوٹر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ایک کے پاس اس کا گیجٹ اپنا موجود ہے اور وہ اس کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے. جب چاہے گا وہ ای میل اپنا باکس کھولے گا, اگر نہیں کھولے گا تو نہیں پڑھے گا. لوگ شکایت کرتے ہیں, آپ نے سنا ہوگا, اکثر شکایت کرتے ہیں کہ بھائی میں نے ای میل بھیجی تھی, آپ نے پڑھی نہیں. آپ کہتے ہیں جی میں نے اپنا باکس ای میل کا کھولا نہیں تھا, یا میں کہیں گیا ہوا تھا, میں نہیں پڑھ سکا. تو اس کو آپ ایک میس میڈیم کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس کو محض اپنی معلومات کے لیے اور اپنی ذاتی انتہائی خفیہ کمیونیکیشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. بٹ دی فیکٹ آف دا میٹر از that computer in modern age has changed the culture of human society, and not only in developed societies, developed well-to-do Western societies, rich countries, but even in countries like Pakistan. کیونکہ ہمارے یہاں بھی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑی تعداد میں, خاص طور پہ بڑے شہروں میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں بھی کمپیوٹر کا استعمال عام ہے. لوگوں نے اپنے گھروں میں بھی رکھے ہوئے ہیں, اپنے بزنس کے لیے رکھے ہوئے ہیں. بچے جو ہیں وہ کھیلنے کے لیے بھی کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں, جو ویڈیو گیمز ہیں وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے کھیلتے ہیں. دوسرے سپورٹس بھی آپ کمپیوٹر کے ذریعے سے کھیلتے ہیں. آپ شطرنج بھی کھیل سکتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ. آپ جو پروگرام اس میں فیڈ کر دیں گے, آپ ڈسک پہ جو بھی پروگرام ہوگا جو آپ نے لگائی ہے, وہ آپ اس کام کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ اس کو کمپوزنگ کے لیے بھی, جو ہمارے ہاں سب سے زیادہ استعمال ہے فی الحال کمپیوٹر کا, وہ کمپوزنگ کے لیے ہے. اردو کی کمپوزنگ یا انگریزی کی کمپوزنگ, دونوں اس کے پروگرامز اویلیبل ہیں, اور آپ اس میں کمپوز کر کے اس کا پرنٹ نکالتے ہیں تو پھر آپ کو چھپوانے کی ضرورت نہیں رہتی, کسی چیز کو پرنٹ کرانے کی ضرورت نہیں رہتی. اگر پرنٹر آپ کے پاس ہے, اور اب ایک سے ایک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس پرنٹر آ گئے ہیں, لیزر پرنٹر کہتے ہیں, کلر پرنٹر ہیں, بہت اچھی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو پرنٹ مل جاتے ہیں, تصویروں کے بھی, ڈیجیٹل کیمرے کی, اور آپ کی کمپوزنگ کے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فیسلٹی بھی حاصل ہے آپ کو کہ اس میں ان پروگرامز میں ڈکشنریز بھی شامل ہیں. وہ اسپیل چیک بھی ہے کہ اسپیلنگ بھی اگر آپ نے غلط کیے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے. وہ بتا دے گا آپ کو کہ یہ غلط ہے لفظ, اور آپ اس میں صحیح اسپیلنگ ڈھونڈ سکتے ہیں. یا وہ یہ بتا دے گا کہ اس لفظ کی جگہ آپ یہ لفظ اور استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ کا چوائس ہے کہ کس طرح آپ اس کو استعمال کریں. غرض ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی زندگی کو بہت زیادہ تبدیل کر دیا ہے, بہت آسان کر دیا ہے کمپیوٹر نے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جو ہم اپنی اگلی ڈسکشن میں آپ سے ڈسکس کریں گے. فی الحال آپ اس پہ غور کیجیے گا. اب جب آپ کمپیوٹر استعمال کریں تو یہ غور کیجیے گا کہ اس نے کتنی بڑی تبدیلیاں آپ کی زندگی میں پیدا کی ہیں, اور کتنی آسانیاں آپ کو مہیا ہو گئی ہیں جن پہ ہم روز غور بھی نہیں کرتے, مگر ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں. غور کرتے رہنا چاہیے مختلف چیزوں پہ, یہ عادت بہت اچھی ہوتی ہے.
اس سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور دنیا کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں.